اسلام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں آنے والے ماہ مبارک کی مناسبت سے اسلام کے اہم رکن یعنی زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل اور احکامات کو بیان کرنا مقصود ہے۔ چونکہ اکثر مسلمان شریعت نے تو لازم نہیں کیا، لیکن پھر بھی رمضان المبارک میں فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں، تو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل سے مراد زکوٰۃ کے احکامات کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، پہلے تو یہ جاننا چاہیے، پھر جس پر فرض ہے وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے، اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ جاننا لازم ہے، زکوٰۃ کس کو دے یہ بھی جاننا لازم ہے، اور زکوٰۃ میں کیا چیز ادا کرے یہ بھی جاننا لازم ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کے احکامات، شرعی ہدایات کو جاننا اس مسلمان پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اور زکوٰۃ ایسا فرض ہے جس کو اللہ رب العزت نے، ہم جانتے ہیں، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ بارہا دفعہ ذکر کیا۔ یہ وہ زکوٰۃ اہم فرض ہے کہ جس کے ادا نہ کرنے پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی رحمت اور شفقت والی شخصیت، جن کے بارے میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیں کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے رحم دل ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں آپ کا جملہ اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ میں اس شخص کے خلاف بھی جہاد کروں گا کہ جو زمانہ نبوت میں ایک بکری کا بچہ بھی یا ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ کے طور پر اس پر فرض تھی تو وہ دیتا تھا، اور اب اگر وہ دینے سے انکار کر دے گا، میں اپنے جیتے جی نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں، ان دونوں فرضوں میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا، کہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے نماز شرائط کے ساتھ فرض ہے، ایسے ہی اگر شرائط پوری ہو جائیں، مالی شرائط، تو زکوٰۃ بھی ویسے ہی فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ کی شرائط پوری ہو جائیں پھر بھی اپنی ثوابدید پر یہ منحصر ہو، دینا چاہیں تو دے دیں ورنہ کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں۔ جیسے نماز اگر فرض ہو جائے تو ادائیگی لازم، ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہو جائے تو ادائیگی لازم۔ جیسے نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینا بھی بہت بڑا گناہ۔ نماز اگر بدنی عبادات میں سب سے اہم فرض ہے تو زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے اہم فرض ہے۔ جس طرح فرض نماز کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، ایسے ہی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی اسلام میں شامل نہیں رہتا، وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ پر اللہ رب العزت نے قرآن میں ہزاروں فضائل بیان کیے، اسی طرح بے شمار فضیلتیں خالق نے زکوٰۃ کی بھی بیان فرمائی۔ جیسے نماز نہ پڑھنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے وعیدیں اتری ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں بھی خالق نے خود قرآن میں وعیدیں نازل فرمائی ہیں۔ تو پھر کیسے فرق کیا جائے، کیوں فرق کیا جائے، کون فرق کر سکتا ہے فرض نماز میں اور فرض زکوٰۃ کے اندر؟ تو اس امت کے سب سے رحم دل امتی بھی یہ فرما دیں کہ میں اپنے جیتے جی ان دو فرضوں کے درمیان میں فرق نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ زکوٰۃ جیسا اسلام کا رکن، اتنا اہم فریضہ، اور کوئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ کہے کہ زکوٰۃ تو کوئی فرض ہی نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو روز روشن کے وقت، دن کے وقت سورج کا انکار کرنا ہے۔ کوئی انسان عقل مند کیا اس وقت
آپ کے سامنے ہمارے سامنے کوئی یہ کہہ سکتا ہے دیکھو اس وقت سورج نکلا ہی نہیں ہوا؟ تو جیسے سورج کا انکار کرنا ممکن نہیں، اسی طرح اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کے فرائض میں سے زکوٰۃ کا انکار کرنا بھی ممکن نہیں۔ تو یہ بات بہت واضح طور پر، روشن طور پر ثابت ہے قرآن و حدیث سے کہ جیسے نماز، روزہ، حج اسلام کے ارکان میں سے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا مالی سب سے اہم رکن ہے، مالی سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی فرضیت ایک ساتھ بیان کی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونا چاندی گاڑ گاڑ کے جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے کہ وہی مال ان کے گلے میں اٹکے گا، وہی مال، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو وہی مال کہیں اژدہا بن کے ڈسے گا، خون خوار اپنے زہریلے دانتوں کے ساتھ ڈسے گا، اور کہیں وہی مال جہنم میں گرم کر کے معاذ اللہ جسموں پہ لگایا جائے گا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے، اور کہیں وہ مال، جو زیور، وہ مال، وہ روپیہ، وہ پیسہ، وہ سونا چاندی، وہ بینک بیلنس، وہ پراپرٹی، وہ تجارتی پلاٹس، اور وہ تمام اموال جن میں غریبوں کا حق تھا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں ایک مخصوص حق ہے مانگنے والے مستحق غریب کے لیے، پھر وہی مال جو ہے اس کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آپ نے دو خواتین کو دیکھا، سونے کے کنگن پہنے ہیں، کڑے پہنے ہیں، پوچھا زکوٰۃ دیتی ہو؟ جی نہیں۔ فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ اس سونے کے، دنیا کے کنگن اور چوڑیوں کے بدلے میں تمہارے ہاتھوں میں آخرت میں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟ تو فوراً عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ دیا کرو، تاکہ یہ جو دنیا کا سونا چاندی ہے یہ زکوٰۃ کی برکت سے پاک ہو جائے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اب ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو پاک کیجئے، ان کو بابرکت بنائیے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوگا۔ مال کیسے پاک ہوگا؟ کہ مال نقصان سے پاک ہو جائے گا، حادثے سے پاک ہو جائے گا، جلنے سے، خسارے سے پاک ہو جائے گا۔ مال، ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اور وہ زکوٰۃ کا مال اسی طرح اس مال میں ملا جلا رہے، کتنے سال سے زکوٰۃ نہیں دی، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال ہو گئے، اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی، تو فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اور وہ زکوٰۃ کا مال اسی مال میں ملا جلا رہے گا تو وہ باقی مال کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے کہ یہ اوساخ الناس ہے، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ چیزیں غریبوں کا حق ہیں۔ اگر کوئی انسان غریبوں کے اس حق پر ازدہا بن کر لالچ کی وجہ سے بیٹھ جائے گا، غریب کا مال اس تک نہیں پہنچے گا، تو پھر وہ سارا باقی مال وہ دینے والا رب ہے۔ مما آتاہم مما رزقناہم، وہ خالق نے دیا، کسی کا کوئی اس میں کمال نہیں، رزاق تو وہ تھا، دانے دانے پہ مقدر والوں کا نام تو لکھنے والا وہ تھا، دل کی ایک ایک دھڑکن اس کا رزق اس کی عطا ہے، ایک ایک سانس اس کی عطا ہے، ایک ایک لقمہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، جسم کا ایک ایک سیل اور ایٹم اس کی عطا ہے۔ تو جس نے سب کچھ دیا وہ کہتا ہے کہ 100% بھی مت دو، 10% بھی مت دو، دینا چاہتے ہو فرض ہے تو 2.5% دے دو۔ تو جو زکوٰۃ ہے اس کی فرضیت واضح ہے، اس کے فضائل مناقب تو بے شمار، لیکن آج کی نشست میں چند ضروری مسائل عرض کرنا مقصود تھے۔ ان میں سب سے پہلا بنیادی مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کس مسلمان پر فرض ہے؟ تو زکوٰۃ ہر اس مسلمان مرد عورت پر فرض ہے جو بالغ ہو۔ اگر بچہ ہے نابالغ کی ملکیت میں کوئی مال، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ جو مسلمان بالغ ہو جائے تو بالغ پر نماز بھی فرض ہوتی ہے، روزہ بھی فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس
اموال زکوٰۃ کی اشیاء ہیں اور اس پر شرائط پوری ہو گئیں تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی۔ ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے کہ جب مال زکوٰۃ پر سال گزر جائے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر آج 25 مارچ ہے، 25 مارچ مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ 25 مارچ کی تاریخ میں اگر کسی شخص کے پاس سونا، چاندی، سامان تجارت اور نقد رقم، یہ 4 چیزیں جو ابتدائی اموال زکوٰۃ میں سے ہیں، یہ 4 چیزیں چاروں ہوں یا ان میں سے کوئی سی ہوں اور ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے۔ ہم ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ مثلاً 52.5 تولے چاندی کی مالیت مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ہم نے فرض کیا کہ 1 لاکھ روپیہ 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت ہے۔ اب یہ 1 لاکھ روپیہ چاہے چاروں چیزیں ہیں، پھر گنوا دیتا ہوں، سونا، چاندی، نقد رقم، سامان تجارت، چاروں ہوں یا چاروں میں سے کوئی سی ہوں، جب ان کی مالیت 52.5 تولے کے برابر یعنی مثلاً 1 لاکھ روپے آج 25 مارچ 2022 کو کسی کی ملکیت میں آ گئی، تو اب اس کی یہ 25 مارچ کی تاریخ زکوٰۃ کی وہ تاریخ ہے جس پر اس نے اگلے سال حساب و کتاب لگانا ہے، یعنی اگلے سال 25 مارچ 2023 کو اس کی یہ کٹ آف ڈیٹ ہوگی جس میں اس نے حساب لگانا ہے کہ 25 مارچ کو اس کے پاس کتنی مالیت موجود ہے۔ اگر اس کے پاس اس تاریخ کو یا قمری سال کی آپ فرض کر لیں یا شمسی سال کی فرض کر لیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن آسانی کے لیے چلیں ہم نے شمسی سال فرض کیا 25 مارچ۔ اب 25 مارچ والی تاریخ میں دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ اگر اس کی ملکیت میں کچھ سونا ہے، تھوڑی بہت چاندی ہے اور مثلاً 1 لاکھ روپے اس کے پاس کیش کے نقد کی شکل میں ہے، اس نے کچھ اور چیزوں پہ انویسٹ کیا ہوا تھا، چاہے پلاٹ ہے، چاہے کوئی کاروباری چیز ہے، چاہے شیئرز خریدے ہوئے ہیں، چاہے اس نے پرائز بانڈ لیے ہوئے ہیں، کوئی چاہے سیونگ سرٹیفکیٹس اس کے پاس موجود ہیں، چاہے وہ پیسہ جیب میں ہے، چاہے وہ پیسہ گھر میں ہے، چاہے وہ پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے، اور چاہے وہ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس قرض کے ملنے کی امید ہے، یقین ہے کہ مل جائے گا انشاءاللہ، واپسی ہو جائے گی۔ اب اس قسم کے جتنے مال و دولت کی چیزیں ہوں گی ان ساروں کی اماؤنٹ جمع کی جائے گی۔ اگر 25 مارچ والی تاریخ میں اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ مال ہوا تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے پورے مال پر سال گزر گیا، پورے مال پہ سال مکمل ہو گیا۔ اب اس پر اس پورے مال کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر اس پہ فرض ہو گیا۔ اب اس میں چاہے وہ اس پورے مال کی زکوٰۃ چاہے اکٹھی ادا کر دے، چاہے وہ فرض ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی ادا کر دے تب بھی ٹھیک ہے، ہر مہینے، ہر ہفتے یا روز کے روز ادا کر دے تب بھی۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ اپنی ہر انکم میں سے، ہر حلال کمائی میں سے 2.5% وہ الگ کر دیتے ہیں یا الگ کر کے ادا کر دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اپنی آسانی دیکھتے ہوئے جتنا جلد از جلد ممکن ہو اس فرض کو ادا کر دیا۔ اب چاہے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ کی نیت سے تھوڑا تھوڑا ادا کر دیا تب بھی ٹھیک، فرض ہونے کے بعد اکٹھی دے دی تب بھی ٹھیک، یا فرض ہونے کے بعد آئندہ زندگی میں تھوڑی تھوڑی ادا کرتے رہے اور پوری ادا ہوگی تب بھی ٹھیک۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے کہ اس کے پاس جتنی چیزیں ہیں ہر چیز پہ الگ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 25 مارچ کو 1 لاکھ روپیہ کیش تھا، پھر سال کے دوران پورے سال میں کچھ چیزیں آتی رہیں کچھ جاتی رہیں، اس نے کہیں کاروبار میں انویسٹ کیا تھا، پلاٹ لیا ہوا تھا، اس کی قیمت اس نے بیچا، اس میں سے کچھ پیسے خرچ ہو گئے کچھ بچ گئے، انکم تھی، سیلری اس کو ملی، تنخواہ ملی، تنخواہ میں سے کچھ خرچ ہو گئے کچھ بچ گئے، تو یوں پورے سال میں چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہیں، کچھ آئیں کچھ چلی گئیں۔ ہر چیز کا الگ سال الگ تاریخ نہیں ہوگی، بلکہ ایک تاریخ کو مقرر کیا جائے گا
جس تاریخ کو اس کے پاس نصاب آیا اسی تاریخ کو ساری مال و دولت کی چیزوں کا حساب و کتاب لگایا جائے گا، ورنہ اگر ہر چیز کا الگ الگ سال متعین کیا جائے گا تو پھر حساب لگانا ممکن نہیں رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر احباب کو، اکثر دوستوں کو اس تاریخ کا علم نہیں ہوتا جس تاریخ میں ان کے پاس زکوٰۃ کا مال آیا تھا۔ بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے، بعض دفعہ یاد نہیں آتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر کوئی ایک تاریخ مقرر کر لی جائے، حساب و کتاب لگا کر اندازے کے ساتھ کوئی ایک تاریخ مقرر کر لی جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے 1 رمضان متعین کر لی، کسی نے 15 رمضان متعین کر لی، کوئی اور تاریخ متعین کر لی۔ ایک تاریخ کا متعین کر کے زکوٰۃ کا حساب و کتاب لگانا انتہائی ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر تاریخ مقرر نہیں ہوگی تو پھر یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ زکوٰۃ پوری طرح ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اپنے طور پہ زکوٰۃ دیتا بھی رہے لیکن زکوٰۃ پوری طرح ادا نہ ہو۔ اس لیے ایک تاریخ کو متعین کرنا زکوٰۃ کی فرضیت میں ایک اہم چیز ہے۔ جب ہم یہ بات سمجھ گئے، اب ہم یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سونا، چاندی، نقد رقم، ان پر تو ہر صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی جب یہ نصاب تک پہنچیں گی۔ چوتھی چیز سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت میں 3 باتوں کو اگر یاد رکھ لیا جائے تو ہر سامان تجارت کی تعریف اور مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کا جواب ہمیں خود بخود مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک گھر میں رہتا ہے، 5 کروڑ کا گھر ہے، ایک گاڑی ہے 25 لاکھ کی، موبائل فون ہے 50,000 کا، اپنی استعمال کی چیزیں ہیں۔ کس چیز پر زکوٰۃ ہے اور کس پر نہیں ہے، اس کا فیصلہ سامان تجارت کی تعریف سمجھنے پر موقوف ہے۔ کہ سامان تجارت میں 3 چیزیں، 3 شرطیں شامل ہیں، 3 کنڈیشن۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو خریدا ہو۔ اگر وہ چیز خریدی گئی ہے تو یہ پہلی شرط ہے سامان تجارت کی۔ مثال کے طور پر کسی کو کوئی پلاٹ یا کوئی گاڑی یا کوئی مکان یا کوئی چیز وراثت میں سے اسے ملی، اب وراثت میں جو چیز منتقل ہوئی وہ خریدی نہیں گئی، اس لیے وراثتی چیز پر جو سونا، چاندی، نقد رقم، ان 3 کے علاوہ کوئی چیز وراثت میں سے ملی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس نے اسے خریدا ہو، اگر خریدا نہیں، تحفے میں مل گئی، انعام میں مل گئی، وراثت میں مل گئی تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ دوسری شرط، اس چیز کو خریدتے وقت، جب وہ چیز خریدی اس کو خریدتے وقت آگے کاروبار کی نیت کی کہ میں یہ پلاٹ، یہ گاڑی، یہ موبائل، یہ کپڑے، یہ فلاں چیز میں خرید رہا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ میں اسے نفع کے ساتھ آگے بیچوں گا۔ یہ کاروبار کی نیت ہے، کاروباری اور تجارتی نیت ہو، آگے بیچ کر نفع لینا مقصد ہو۔ جب یہ چیز طے شدہ ہے کہ اس نے اس چیز کو آگے بیچنے کی نیت سے اور کاروبار اور پروفٹ کی نیت سے خریدا ہے تو یہ دوسری شرط پوری ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک پلاٹ خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، اس پہ 10 سال کے بعد گھر بناؤں گا، یا اس نے کوئی نیت نہیں کی، اس نے لے کے رکھ دیا اور نیت یہ کی کہ مجھے آئندہ مستقبل میں جس چیز کی ضرورت پڑی تو وہ کروں گا، گھر بنانا پڑا تو گھر بنا لوں گا، اور گھر نہ بنانا پڑا تو بیچ دوں گا، فصل لگانی پڑی فصل لگا دوں گا۔ کوئی نیت متعین نہیں تھی تو تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اس کی پکی نیت واحدہ کہ میں اس چیز کو بیچ کر نفع ہی لوں گا، پروفٹ ہی لوں گا، اب چاہے وہ 10 سال پڑی رہے، چاہے وہ 50-100 سال پڑی رہے، تو جب تک یہ نیت ہے وہ چیز تجارتی کاروباری شمار ہوگی۔ یہ 2 شرطیں پوری ہوئیں، اس چیز کو خریدا اور خریدتے وقت کاروبار اور تجارت کی نیت کی۔ اب چاہے وہ کوئی پلاٹ پڑا ہے، چاہے وہ کوئی بیچنے کے لیے مکان ہے، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہے۔ اور تیسری شرط بھی بڑی اہم اور قابل غور ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ 2 نیتیں اس کی برقرار رہیں، اور جب اس کی کٹ آف ڈیٹ آئی زکوٰۃ ادا کرنے کی، جب ڈیٹ ہے، جیسے ہم نے فرض کیا 25 مارچ ہے، جب وہ تاریخ اس کی 25 مارچ کی آئی، اس تاریخ میں بھی اس کی یہی تجارتی نیت موجود تھی۔ اب فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی نے پلاٹ خرید لیا،
جب اس کی 25 مارچ اس کی زکوٰۃ دینے کی اگر تاریخ تھی، 1 رمضان تاریخ تھی، اب 1 رمضان سے 2 دن پہلے کسی وجہ سے اس کی نیت بدل جاتی ہے۔ اس کی نیت یہ بن جاتی ہے کہ پہلے تو میں نے یہ پلاٹ بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے میں نے لیا تھا، لیکن اب کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ اب میں نے بیچنا نہیں بلکہ میں نے اس پہ مکان بنا کے رہنا ہے، میں نے اس پہ دکان پلازا بنا کر اس کو میں نے رینٹ پر دینا ہے، کرائے پر دینا ہے۔ اب اس پراپرٹی کو بیچنے کی نیت ختم ہو گئی، بلکہ اس کا نفع لینا اپنے پاس رکھ کر اس کا نفع لینا مقصد ہو گیا، چاہے وہ گھر بنانا ہے، چاہے دکان بنانی ہے، چاہے اس کو بنا کر کرائے پر دینا مقصد ہو گیا، نیت بدل گئی۔ اب جب زکوٰۃ کی تاریخ یعنی 25 مارچ کی تاریخ آئی تو نیت بیچنے کی نہیں رہی، 1 دن پہلے نیت بدل گئی، تو اب یہ چیز تجارتی سامان میں سے نکل گئی، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ مدار آپ غور فرمائیے گا کہ سارا مدار ہے اس زکوٰۃ کی فرضیت کی تاریخ پر، ساری زکوٰۃ کا نظام اس تاریخ کے گرد گھوم رہا ہے۔ اگر اس تاریخ کو اس کی نیت بیچنے کی ہی ہے، پڑے ہوئے ہیں 10 پلاٹ اور جب اچھا ریٹ لگے گا، جب وقت آئے گا بیچ دیں گے، یہی نیت ہے، تو اب وہ 10 کے 10 پلاٹ ان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گئی، کیونکہ اس تاریخ کو اس کی نیت بیچنے کی ہے۔ 26 مارچ کو نیت بدل گئی، فرض کیجئے 25 مارچ اس کی کٹ آف ڈیٹ تھی، 1 رمضان کٹ آف ڈیٹ تھی زکوٰۃ کے سال مکمل ہونے کی، اس کی نیت بدلی 2 رمضان کو، اس کی نیت بدلی 26 مارچ کو، نیت میں تبدیلی یہ آئی کہ میں نے یہ چیز بیچنی نہیں ہے، ذاتی استعمال کے لیے رکھنی ہے۔ اب چونکہ اس کا سال تو مکمل ہو چکا ہوا ہے، اس لیے اب نیت کا بدلنا افیکٹو مؤثر نہیں ہوگا، اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ ہاں اگلے سال اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اگلے سال اس کی بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو لہٰذا اگلے سال، لیکن اس سال تو سال مکمل ہو چکا، تو اگر تاریخ متعین ہی نہ کی ہو اور تاریخ کا پتہ ہی نہ ہو، بس اسی طرح رینڈملی ایک زکوٰۃ دیتے رہے ہوں، تو پھر یہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی کس پر نہیں ہوگی؟ اس لیے ایک تو تاریخ متعین کرنا بہت ضروری ہے زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے، کس چیز پر زکوٰۃ ہے کس پر نہیں ہے، اس کے لیے بھی تاریخ کا پتہ ہونا لازم ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں سامان تجارت کی کہ اس چیز کو خریدا ہو، خریدتے وقت بیچنے کاروبار کی نیت کی ہو، اور جب زکوٰۃ کا سال مکمل ہوا تو اس وقت بھی تجارت کی ہی نیت موجود ہو۔ تو لہٰذا اس تعریف کی وجہ سے جو ہماری پرسنل یوز کی چیزیں ہیں، ذاتی استعمال کے لیے گھر ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر کوئی ڈیوائس ہے، کپڑے ہیں، ضرورت کی اشیاء ہیں، ایک اس نے زمین لے کے رکھی ہوئی ہے جو کہ بچوں کے لیے ہے اور وہاں مستقبل میں کبھی گھر تعمیر ہوگا، زرعی رقبہ ہے، ان میں سے اگر کوئی چیز بیچنے کے لیے نہیں ہے تو ان میں سے کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مسائل بڑے اہم ہیں، قابل غور ہے، اجتماعی محفل کے اندر بسا اوقات سمجھانے میں کمی رہ سکتی ہے، اس لیے گزارش ہے کہ جس مسئلے میں کوئی شبہ رہ جائے تو علماء کرام بلکہ مفتیان کرام سے اس کی وضاحت طلب کر لی جائے، تاکہ اجتماعی محفل میں کوئی کمی رہ جائے تو بعد میں پوری ہو سکے۔ اسی طرح ایک عام مسئلہ یہ تو بات ہو گئی کہ جتنی تجارتی اشیاء ہیں، اب جو پلاٹ لے کر رکھے ہوئے ہوں، گاڑیوں کا شو روم ہے، کوئی دکان ہے، کوئی فیکٹری مل کارخانہ ہے، جس میں جو چیزیں برائے فروخت ہیں، جو چیزیں بیچنے کے لیے ہیں، تجارتی چیزیں ہیں، ان سب پر زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کس ریشو سے، کس ریٹ سے ہوگی؟ تو اس میں معتبر ہوگا جو اس زکوٰۃ کی فرضیت کے وقت میں جو اس کی مارکیٹ ویلیو نکلتی ہوگی۔ مثال کے طور پر پلاٹ لیا تھا 10 لاکھ کا، لیکن 1 سال کے بعد قیمت بڑھ گئی 15 لاکھ کا ہو گیا۔ اب جب ریٹ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ 15 لاکھ کا بھی بک سکتا ہے، 14 لاکھ کا بھی بک سکتا ہے، 16 لاکھ کا بھی بک سکتا ہے، ریٹ بڑھ گیا۔ اگر 10 لاکھ کا لیا اور اب اس کا ریٹ بڑھ گیا، یا ریٹ گھٹ گیا، 10 لاکھ کا لیا تھا اب ریٹ 7، 8، 9 کے درمیان میں ہے، تو ہم نے دیکھنا یہ کہ جب زکوٰۃ کا سال مکمل ہوا اس وقت موجودہ قیمت کیا ہے۔ موجودہ قیمت چاہے خریدی گئی قیمت سے زیادہ ہو چاہے کم ہو، جو موجودہ قیمت ہوگی اس پلاٹ کی
درمیانی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، نہ بہت زیادہ قیمت نہ بہت کم قیمت، 14 15 16 کے درمیان تھی تو 15 لاکھ روپے قیمت کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ لیکن جو سونا چاندی ہے، سونے چاندی کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت کی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ سونے چاندی کے زیورات وغیرہ کی زکوٰۃ میں جب زکوٰۃ دیں گے اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ میں فرض کر یہ سمجھنے کے لیے کہ 25 مارچ کو 10 تولے 20 تولے سونا سال مکمل ہو گیا، آج ریٹ کچھ اور ہے، زکوٰۃ دی 2 مہینے کے بعد۔ اب 2 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے سونے چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہو، تو اس میں فرضیت تو آج ہو گئی، 2.5% تو آج 25 کو فرض ہو گیا، لیکن سونے چاندی کی جو ریٹ کا اعتبار ہوگا جب زکوٰۃ دیں گے، چاہے 2 سال بعد دیں چاہے 2 سال کے بعد دیں، سونے چاندی میں وقت ادا کی قیمت معتبر ہوگی اور پلاٹ وغیرہ کے اندر وقت فرضیت کی قیمت معتبر ہوگی۔ تو یوں ہم قیمت کا اعتبار کر کے اس کا حساب و کتاب لگایا جائے گا اور کل مال کا 2.5% دیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے جو چیزیں مثال کے طور پر دکان رینٹ پر دے رکھی ہے، گاڑی ہے، رینٹ کا کاروبار ہے، کوئی مکان ہے، کوئی زرعی زمین ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، تو جو چیز بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے پاس اپنی ملکیت میں رکھ کر اس کا کرایہ، اس سے پیسہ کمانا مقصد ہے رینٹ کی شکل میں، تو پھر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس چیز کی اصل مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دکان کی اصل مالیت 50 کروڑ ہے فرض کر لیں، لیکن وہ دکان بیچنے کے لیے نہیں ہے اور رینٹ پر دی ہوئی ہے، 2 لاکھ ماہانہ رینٹ آتا ہے، تو اب 50 کروڑ تو اس چیز کی اصل ویلیو یا قیمت ہے جو کہ برائے فروخت نہیں ہے، اس 50 کروڑ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، اور کرائے پر بھی تب ہوگی جب پورا سال مکمل ہو جائے گا۔ اب پورا سال مکمل ہونے پر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا کرایہ بچا ہوا ہے، جو پورے سال کے دوران استعمال ہو گیا اس پر نہیں ہے، جو بچ جائے گی رقم اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ گھر کے جتنے افراد ہیں، شوہر، بیوی، ماں باپ یا بچے، جو صاحب نصاب ہوگا ہر ایک کی زکوٰۃ اس کے اپنے اوپر فرض ہوگی۔ عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب پر زکوٰۃ اپنی فرض ہوگی۔ خواتین پر بھی زکوٰۃ اپنے مال و اسباب کی مال زکوٰۃ کی اپنی فرض ہوگی۔ اگر خاتون خود سے اپنے زیورات اور اپنے مال زکوٰۃ کی زکوٰۃ دے سکیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خود سے نہ دے سکیں پھر شوہر، بھائی، بیٹا، والد، کوئی عزیز ان کو بتا کر ان کی اجازت سے دے دیں تو اس میں دوہرا ثواب ہے، فرض بھی ادا ہو گیا اور حسن سلوک کا ثواب بھی مل گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اس میں تفصیلات انشاءاللہ آئندہ نشست میں بشرط زندگی، لیکن زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اس میں صرف ایک گزارش یہ ہے کہ جس کو بھی دیں اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا شرط ہے۔ یہ 2 بڑی بنیادی متفق شرطیں ہیں۔ کم سے کم اس کی اپنی حیثیت کے مطابق تحقیق ضرور کر لی جائے، چاہے کم سے کم اس سے سوال جواب کے ذریعے سے معلومات لے لی جائیں، اگر وہ آدمی دیانتدار لگتا ہے تو کم سے کم اس سے پوچھ لیا جائے، تو حسب استطاعت اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ مستحق کو زکوٰۃ دینے سے پہلے دلی اطمینان ضروری ہے تحقیق کے ذریعے سے کہ یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ بغیر تحقیق کے زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ اگر ہم نے تحقیق کی، ہمارے علم کے مطابق وہ شخص مستحق زکوٰۃ تھا اور اس کو زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ تو مستحق نہیں نکلا، تو تب بھی ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی کیونکہ ہم نے تحقیق کر کے زکوٰۃ دی تھی۔ لیکن اگر کسی شخص نے تحقیق ہی نہیں کی اور بس کسی کو اٹھایا، کوئی مانگنے والا ملا اس کو پکڑا دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو اس شکل میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں وہ نفلی صدقے کا ثواب مل جائے گا، اس پہ نفل کا ثواب ملے گا، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت ذمے کے اندر باقی رہے گی۔ یہ چند اہم مسائل تھے، باقی انشاءاللہ آئندہ نشست میں اللہ رب العزت ہمیں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کو سمجھنے اور صحیح معنی میں ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب